السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ آج 27ویں رجب کی رات ہے ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے تو درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ اس کی ماشاء اللہ بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ مقبول درود مبارک ہے، آج مل کر پڑھتے ہیں محبت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات عرض رکھوں کہ کافی جو سوال ہوتا ہے ذہن میں آج کی رات کا مجھ سے پوچھا بھی گیا ہے، تو میں نے کہا آپ کو بھی بتا دوں۔ ظاہر ہے آپ کو بھی انتظار ہوگا، کافی مرد عورت جو خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کے یہ مسائل ہے، یعنی سوال یہ ہے ذہن میں کہ آج کی رات کون سی عبادت کرنی چاہیے، آج کی رات کون سی عبادت کرنی چاہیے، کتنے نفل پڑھنے چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے سلسلے میں آپ کو یہ بات وضاحت سے بتا دوں، جتنا مجھ طالب علم کو یعنی تھوڑا بہت علم ہے، میں اس کے مطابق آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کی رات کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، یعنی کوئی خاص عبادت ہو بھائی یہ عبادت کرنی ہے، اتنے نفل پڑھنے ہیں اور یہ کرنا، یہ کوئی خاص عبادت آج کی رات مخصوص نہیں۔ باقی ہر شب قدر است اگر میدانی، ہر شب قدر است اگر میدانی۔ باقی آپ جو بھی جتنی بھی عبادت کوئی بھی کرنا چاہے، مرد ہو خواتین ہو، جتنی بھی عبادت کرنی چاہے وہ تو مجھے تو بڑی فضیلت کی بات ہے بھائی۔ میں یہ آپ کو گزارش کروں گا، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہے، درود مبارک پڑھے، جتنا پڑھ سکے محبت سے، جتنا پڑھ سکے پڑھے، اور صلاۃ و تسبیح وہ ضرور پڑھے، یعنی عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھنا چاہے صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، اگر ایک نفل پڑھے، دو نفل پڑھے، تین نفل پڑھے، چار نفل پڑھے، پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے۔ درود مبارک محبت سے جتنا بھی پڑھے، محبت سے پڑھے، جتنا بھی پڑھ سکے محبت سے پڑھے۔ یاسین مبارک کی تلاوت، اگر کسی کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے تو وہ یاسین مبارک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ سورہ واقعہ اس کی تلاوت کرے، سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اس کی تلاوت کرے، سورہ الف لام میم سجدہ اس کی تلاوت کرے۔ کوئی قرآن شریف پڑھا ہوا ہے مرد یا عورت تو یہ پڑھے، اگر قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہے تو درود مبارک پڑھ لے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا پڑھ سکے۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھے، یعنی کوئی مخصوص عبادت نہیں، باقی جتنی بات کوئی کرے تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا۔ تو یہ میں آپ کو کنفرم بتاتا ہوں کہ کوئی خاص یعنی مخصوص عبادت نہیں کہ اتنی کرنی چاہیے، نہیں، پابندی نہیں ہے، جتنی آپ کر سکیں، جو کر سکیں وہ کریں بس۔ محبت سے آپ نے 10 مرتبہ درود مبارک پڑھ لیا، سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ ایک نفل پڑھا، 2 نفل پڑھے، 3 پڑھے، 4 پڑھے، جتنا پڑھ سکے پڑھے، کوئی پابندی نہیں۔ بس عشاء کی نماز ضرور پڑھیں، صبح کی نماز ضرور پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ فرض نماز چلے گی آپ نفل میں پورے، ایسا نہیں۔ یہ میں آپ کو ضرور یہ بات بتاؤں۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ تذکرہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ آج سیر ملکوت اور آسمانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات،
اس کا تذکرہ ہوگا. چلو چلتے سنتے. اس طرح آپ آسمان اول پر پہنچے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان اول پر پہنچے. آسمان پر. اس طرح آپ آسمان اول پر پہنچے. جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا. جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا. آسمان دنیا کے دربان نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے. سبحان اللہ. فرشتے نے پوچھا دربان نے کہ جبرائیل علیہ السلام کہ تمہارے ساتھ کون ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد الرسول اللہ ہیں. فرشتے نے دریافت کیا کہ کیا ان کے بلانے کا پیام بھیجا گیا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتے نے یہ سن کر مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا. آپ آسمان میں داخل ہوئے. اور ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا. سبحان اللہ. آپ آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں. آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. وہاں پر ان سے ملاقات. ان کو سلام کیجئے. آپ نے سلام کیا. حضرت آدم نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. مرحبا ہو فرزند صالح اور نبی صالح کو. اور آپ کے لیے دعائے خیر کی. اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ہیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہیں. جب دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں. یہ اصحاب یمین اور اہل جنت ہیں. ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اور بائیں جانب اولاد بد کی صورتیں. اولاد بد یعنی گنہگار جو اولاد ان کی صورتیں بائیں جانب. یہ اصحاب شمال اور اہل نار ہیں. ان کو دیکھ کر روتے ہیں. یہ تمام مضمون صحیحین بخاری و مسلم کی روایتوں میں ہیں اور مسند بزار میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ایک دروازہ ہے. سبحان اللہ. علمی باتیں ذرا توجہ سے سنیے گا. انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا. بڑا سکون ملے گا انشاءاللہ. علم میں اضافہ ہوگا. جن کو علم کی چاہت ہے، جن کو علم کی طلب ہے، انشاءاللہ ان کو بڑا مزہ آئے گا. سنیے گا. حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ایک دروازہ ہے. آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ایک دروازہ ہے جس میں سے نہایت عمدہ خوشبو آتی ہے. جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسرور ہوتے ہیں، جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں. پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا. جو وہاں کا دربان تھا اس نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس فرشتے نے کہا کہ کیا بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا ہاں. فرشتے نے کہا مرحبا، مرحبا ہو، کیا اچھا آنا ہے. مرحبا ہو، کیا اچھا آنا ہے. یہاں آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں.
ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا اور ان دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا اور کہا یعنی مرحبا ہو برادر صالح کو اور نبی صالح کو۔ بعد ازیں آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ اب تیسرے آسمان پر آپ تشریف لے گئے اور جبرائیل امین علیہ السلام نے اسی طرح دروازہ کھلوایا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح سلام و کلام ہوا۔ آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر۔ پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم بیت معمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت معمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت معمور قبلہ ملائک ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کے مقابلے میں ہے۔ بیت معمور کیا ہے؟ یہ سوال کا جواب بھی آپ کو مل گیا۔ بیت معمور کیا ہے؟ بیت معمور قبلہ ملائک ہیں، ملائکوں فرشتوں کا قبلہ جو ٹھیک خانہ کعبہ کے مقابلے میں ہے۔ دنیا میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہے کعبۃ اللہ شریف، تو اسی طرح اس کے سیدھے اوپر، اس کے بالکل سیدھے میں اوپر آسمان پر قبلہ ملائک ہے، اس کو بیت معمور کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، علم میں اضافہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، بڑا مزہ آ رہا ہے، سکون انشاءاللہ۔ جو علم کے طلب گئے انشاءاللہ ان کو یہ بڑا سکون ملے گا آج۔ بالفرض وہ گرے تو خانہ کعبہ پر گرے، بالفرض اگر وہ گرے تو ڈائریکٹ نیچے خانہ کعبہ ہے۔ بیت روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور پھر ان کی نوبت نہیں آتی، یعنی جو بھی فرشتے 70,000 ایک دن میں انہوں نے طواف کیا تو پھر قیامت تک اب ان کی باری نہیں آئے گی، یعنی اتنے زیادہ فرشتے ہیں آسمان پر، اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ اب سدرۃ المنتہا، اب اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا تذکرہ آ رہا ہے کہ سدرۃ المنتہا ماشاءاللہ۔ بعد ازاں آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، جو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت، توجہ سے سنیں۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر منتہا ہو جاتی ہے، بس اس کے اوپر نہیں جاتی، اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے۔ پہلے سدرۃ المنتہا پر جا کر منتہا ہو جاتی ہے اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور ملأ اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا، یعنی جو زمین سے جاتی ہے کوئی بھی چیز سدرۃ المنتہا تک، پھر اوپر جاتی، پھر جو اوپر سے کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ سدرۃ المنتہا تک پہلے آ جاتی، پھر نیچے آتی۔
اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا اور حق جل شانہ کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ یعنی وہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں، حضرت جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھا وہاں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا وہاں پر مشاہدہ کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد جنت اور جہنم کا مشاہدہ وہ بھی دیکھیں۔ میں آپ کو آج موضوع طرح بڑا ہو جائے گا، تو اگر کوئی زیادہ میں دیکھنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس کو یا تو مجھے میرے فیس بک پر آنا ہوگا، یا پھر کوشش کرتا ہوں تو میں اسٹیٹس پہ لگاتا ہوں جو آرام سے سن سکے۔ جنت کیونکہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت معمور میں نماز پڑھنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیے گئے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف بلند کیے گئے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہنم پیش کی گئی، یعنی آپ کو دکھلائی گئی۔ اور صحیحین میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا، جہاں عجیب و غریب الوان اور رنگتیں دیکھی، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھی۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی۔ سبحان اللہ۔ مقام شریف الاقلام، بعد ازاں پھر آپ کو عروج ہوا اور ایسے بلند مقام پر پہنچے کہ جہاں شریف الاقلام کو سنتے تھے، لکھنے کے وقت قلم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آپ سن رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو شریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر قضاء و قدر کے قلم مشغول کتابت تھے، ملائکۃ اللہ امور الہیہ کی کتاب اور احکام خداوندی کے لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب حالات ہیں۔ احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام شریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے، مقام شریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے۔ اس لیے احادیث میں مقام شریف الاقلام کا عروج سدرۃ المنتہا کے بعد ثم سے ذکر کیا گیا ہے۔ نیز سدرۃ المنتہا کو اس لیے سدرہ کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا کو اس لیے سدرہ کہتے ہیں کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں ان کا منتہا یہی مقام ہے۔ معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر کوئی اور مقام ہے جہاں سے تدابیر عالم کے متعلق احکام تکوینیہ کا نزول ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ علم میں اضافہ ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہوگا، بڑی علمی باتیں ہیں ماشاءاللہ۔ سنیے گا آگے، وہ یہی مقام شریف الاقلام ہے۔ گویا کہ مقام شریف الاقلام تدابیر الہی و تقادیر خداوندی کا بلا تشبیہ و تمثیل مرکزی دفتر اور صدر مقام ہے۔ سدرۃ المنتہا اور جنت اور جہنم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام کا معائنہ کرایا گیا
نیز روایات حدیث میں نمازوں کی فرضیت اور مکالمہ خداوندی کا ذکر صریف الاقلام کے بعد آیا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ مقام صریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ ماشاءاللہ بہت علمی باتیں ہیں، اور توجہ 20 منٹ ہو گئے، ابھی میرے خیال میں آج تھوڑا لمبا کرنا پڑے گا۔ مقام صریف الاقلام سے چل کر حجابات طے کرتے ہوئے بارگاہ قدس میں پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سواری کے لیے ایک رف یعنی ایک سبز مخملی مسند آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پر سوار ہوئے اور بارگاہ دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا۔ سورہ نجم میں کی آیت مبارک ہے، اسی لیے میں آپ کو تھوڑی میٹھی آواز میں سنا رہا ہوں۔ دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ سبحان اللہ، بڑا قرآن شریف پڑھنے میں مزہ ہے۔ دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا میں پہنچے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ شفا میں فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنا فتدلّا میں تقدیم و تاخیر اصل میں اس طرح ہے، فتدلّا فدنا، اور معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے شب معراج میں ایک رف اتری، آپ اس پر بیٹھ گئے، پھر آپ بلند کیے گئے یہاں تک کہ اپنے پروردگار کے قریب پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ آپ اپنے پروردگار کے قریب پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ میرے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے نور اعظم کو دیکھا اور پردے میں سے موتیوں کی ایک رف کو دیکھا، پردے میں سے پردے میں سے موتیوں کی ایک رف مسند کو دیکھا، اور پھر اللہ نے جو کلام کرنا چاہا وہ مجھ سے کلام فرمایا۔ پھر اللہ نے جو کلام کرنا چاہا وہ مجھ سے کلام فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا عجیب منظر ہوگا وہاں پر، شب معراج کی رات میں کیا منظر ہوگا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، اور کیا باتیں ہوئی ہوں گی، کیا مزہ ہوگا، بڑا یار۔ سبحان اللہ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام دنا فتدلّا اور حریم قرب میں پہنچے تو بارگاہ بے نیاز میں سجدہ نیاز بجا لائے، سجدے میں آپ چلے گئے، اور نور السماوات والارض کے جمال بے مثال کو حجاب کبریائی کے پیچھے سے دیکھا، اور بلا واسطہ کلام خداوندی اور وحی ایزدی سے مشرف و سرفراز ہوئے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ سبحان اللہ۔ امام طبرانی اور حکیم ترمذی نے حضرت انس سے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نور اعظم یعنی نور الہی کو دیکھا، پھر اللہ نے میری طرف وحی بھیجی، جو چاہی یعنی مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت سے دنا فتدلّا اور فأوحى إلى عبده ما أوحى کی تفسیر بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ آیت میں دنا اور تدلی سے حق جل شانہ کا ایسا قرب خاص اور تام مراد ہے کہ جس کے ساتھ دیدار پر انوار اور مسرت قیام بھی ہوا، اور فأوحى إلى عبده ما أوحى سے بلا واسطہ مکالمہ خداوندی اور بلا واسطہ کلام اور وحی مراد ہے۔ اس لیے دیدار کے بعد بالواسطہ کلام کے کیا معنی؟
دیدار بلا واسطہ کے بعد کلام بلا واسطہ کا ذکر مناسب اور موزون ہے۔ سبحان اللہ۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار خداوندی اور بلا واسطہ کلام ایزدی سے مشرف ہوئے۔ حق جل شانہ نے آپ سے کلام فرمایا اور 50 نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے آپ کو اس وقت 3 عطیے رحمت فرمائے۔ 5 نمازیں، خواتین میں سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون عطا کیا گیا، جن میں اس امت پر حق تعالیٰ کی کمال رحمت اور لطف و عنایت اور تخفیف اور سہولت اور عفو اور مغفرت اور کافرین کے مقابلے میں فتح اور نصرت کا مضمون ہے، جس کے برنگ دعا اس امت کو تعلیم و تلقین کی گئی ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ سورہ بقرہ کے اخیر میں جو دعائیں تم کو تلقین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگو، ہم تمہاری یہ دعائیں اور درخواستیں قبول کریں گے۔ سبحان اللہ۔ وَلَوْ لَمْ تُرِدْ نَيْلَ مَا نَرْجُو وَنَطْلُبُهُ وَلَوْ لَمْ تُرِدْ نَيْلَ مَا نَرْجُو وَنَطْلُبُهُ مِنْ فَيْضِ جُودِكَ مَا عَلَّمْتَنَا الطَّلَبَ۔ اگر تیرا ارادہ ہو، سبحان اللہ، سنیے گا ترجمہ، اگر تیرا ارادہ ہم کو اپنے دریائے کرم سے ہماری مطلوب عطا نہ کرنے کا ہوتا تو ہم کو طلب اور استدعا کی تعلیم بھی نہ دیتا، یعنی درخواست کا مضمون ہی نہ بتاتا۔ سبحان اللہ، جب خود ہی بتایا ہے، مضمون دیا ہے تو ظاہر دعائیں تو قبول کرے گا نا وہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیسرا عطیہ آپ کو یہ عطا کیا گیا کہ جو شخص آپ کی امت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانے، اللہ تعالیٰ اس کے کبائر سے درگزر فرمائے گا، یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافروں کی طرح ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈالے گا۔ کسی کو انبیاء کرام کی شفاعت سے معاف کرے گا، کسی کو ملائکہ مکرمین کی شفاعت سے، اور کسی کو اپنے خاص رحمت اور عنایت سے۔ جس کے قلب میں ذرہ بھی ایمان ہوگا وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ آج یہاں تک کرتے ہیں، مضمون بہت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر یہاں سے کل شروع کریں گے۔ آج ماشاءاللہ بہت علمی باتیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس کو سن کر۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی کاوش کو، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ہم نے سنایا اور جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔